ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے پرانی یادیں جو ہیں وہ اساتذہ کے حوالے سے وہ تازہ کر دیں، اور آپ نے یہ بتایا کہ واقعی استاد جو ہے آج بھی اس کی عزت جو ہے وہ موجود ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے استاد ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ نے بہت سی پوسٹوں پہ انتظامی حوالے سے آپ نے کام کیا، آپ نے بورڈ میں بھی کام کیا، تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ میاں والی بڑا سخت اور کرخت قسم کا ضلع، میں نے کہا مثال دوں تو آپ کو وہاں کی دوں کہ جہاں کے بارے میں مطلب افسر بھی جاتے ہوئے وہاں پہ ڈرتے ہیں، اچھا، کسی کو کچھ کہنے سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جو میں سمجھتا ہوں مجھے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی کی اچھائی جو ہے اس کی گواہی ہے اللہ کے حضور۔ بالکل آج میرا ان سے کیا رشتہ ہے؟ یہ کالا باغ سے اگر کوہاٹ کی طرف جو روڈ جاتا ہے اس میں ایک آخری ہمارا جو اسٹیشن ہے روڈ کے اوپر ٹولہ بانگی کھیل ہے، اچھا، محکمہ تعلیم ہائی اسکول ہے، وہاں سے لیفٹ کو کچا ٹریک جاتا ہے، جیپ کا ہی زیادہ ہے، آگے یہ او جی ڈی سی والوں کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے، تو میں نے کہا یار ادھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہمارے کوئی 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر اتنے فاصلے پہ 3 اسکول تھے۔ اچھا، میں پہلے اسکول میں گیا، حاضری 15-20%۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنی کم آتی ہے؟ کہتے جی کہ وہ ہمارے علاقے میں شادی ہے جی، ادھر تو سارے بچے شادی پہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ بوائز اسکول ہے، بوائز اگرچہ بچیاں بھی وہاں پہ تھیں، اچھا، پرائمری اسکول۔ پرائمری اسکول میں دوسرے اسکول میں گیا، وہاں پہ بھی یہی پوزیشن اور یہی جواب وہاں سے بھی کہ جی وہ ادھر جو ہے وہ چونکہ شادی ہے تو سارے بچے آج ادھر گئے ہوئے، اس لیے اسکول میں حاضری کم ہے، اور یہ لوگ سارے ایک دوسرے چونکہ رشتے داری ہیں، ایک ہی خاندان ہے، تو وہ بچے آج نہیں آئے۔ تیسرا اسکول تھوڑا سا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے تھا اور وہ بچیوں کا اسکول تھا، وہاں پہ گیا تو وہ غالباً ان کی ٹوٹل تعداد 100 تھی اور 100 میں سے 99 بچیاں موجود تھیں۔ اب یہ بھی وہی علاقہ ہے، ان بچیاں تو زیادہ شادیوں پہ شوق کے ساتھ جاتی ہے، لیکن پھر وہی میں جو بات پہلے کی کہ استاد جو ہے نا اس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے، وہ بچوں کو اپنے ساتھ کس قدر منسلک رکھتا ہے، اٹیچمنٹ کتنی ہے اس کی۔ بچہ آپ کی بات تب سنے گا، بچہ آپ کو تب مانے گا اگر وہ یہ سمجھے کہ اس سے زیادہ مخلص میرے لیے اور دنیا میں کوئی نہیں۔ تو میں نے ان کی حاضری دیکھ کے پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار یہ اب باقی ساری جگہوں پہ 15-20% حاضری ہے اور ان کی جناب 99% حاضری۔ وہاں پہ 2 ٹیچرز تھی صرف، ہاں جی، تیسری انہوں نے اپنی تنخواہ میں سے رکھی ہوئی تھی۔ پرائمری اسکول تھا، پرائمری اسکول تھا، 100 تعداد ہے ان کی، 99 موجود ہیں، 2 ٹیچرز سرکاری طور سے اور تیسری ٹیچر انہوں نے خود اپنی مطلب اپنی تنخواہ میں سے ایک تیسری کی۔ اور آپ مطلب ذرا ایک اور جو بات اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے کہ وہ اتنا بیکورڈ علاقہ ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اب اسکولوں کے اندر یونیفارم کیا ہے۔ اچھا، لیکن اب آپ مجھے بتائیں، آپ میرے سے پہلے آج تک وہاں پہ کوئی ڈپٹی ڈیو تک بھی کوئی نہیں تھا،
نہیں وہ دشوار راستے کی وجہ دشوار سے راستہ، پھر وہ خطرناک علاقے ہیں نا جی. دشمنی وغیرہ کوئی؟ ہاں یہ جتنے آگے پھر یہ چونکہ یہ صبح سے رات بھی شروع ہو جاتا ہے نا، تو یہاں پہ سارے خاصے مطلب لوگ ڈرتے ہیں. تو میں غالباً پہلا ایڈیو تھا جو وہاں میرے سے پہلے ڈپٹی ڈی او بھی وہاں پہ کوئی نہیں گیا. اب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ٹیچرز بھی موجود ہیں، ان کے بچے بھی موجود ہیں، اور انہیں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہیں ایڈیو نہ آ جائے، کہیں ڈیو نہ آ جائے. ہم ان کے ڈر کی وجہ سے پڑھاتے ہیں. پڑھاتے نہیں، ہم موجود رہتے ہیں. پڑھانا تو پھر ہمارا ہیڈ ماسٹر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا، اگر ہم نہ پڑھانا چاہیں. وہ ہمیں کلاس کے اندر تو لے جا سکتا ہے، ہم سے پڑھوا نہیں سکتے. تو اب انہیں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو بات یہ ہوئی کہ جب تک دل کے اندر خوف خدا نہ ہو، آپ اپنی ذمہ داریاں بھی صحیح انداز پہ ادا نہیں کر سکتے. اور یہ تقریباً ہر جگہ پہ ایسے نہیں. یہ ہے کہ یہ لوگ کم کہیں کہیں خال خال نظر آتے ہیں، لیکن جہاں ہے وہاں چمک رہے ہوتے ہیں. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی نشست رہی، اور مطلب ایسی انہوں نے گفتگو کی، اور یادیں جو ہے جو ہمارے آج کام کرنے والے آفیسرز ہیں اور اساتذہ کرام ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہیں یہ ساری چیزیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم آخری جو بات کریں گے، چونکہ ٹائم خاصا ہو رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کی اپائنٹمنٹ ہے، انہوں نے بھی کہیں جانا ہے، تو انشاءاللہ باقی باتیں ہم پھر کسی نشست کے اوپر اٹھا رکھیں گے. صرف آج کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ پیغام ان کا جو ہے وہ لے کہ کوئی پیغام اساتذہ کے نام. ایک معلم کی حیثیت سے ہماری بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ کردار سازی ہی ہے. اگر وہ انسان نہیں ہے تو آپ جو مرضی بناتے ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے. مطلب ایک نصاب تو ہم نے پڑھانا ہے، لیکن اس نصاب کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ہماری اور ہے کہ ہم نے اس کو معاشرے کا بہترین اور کارآمد انسان بنانا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ وہی حال ہوگا جیسے آپ ہسپتال میں جاتے تو کہتے ڈاکٹر نہیں ملتا، کچہریوں میں جاتے کہتے نہیں افسر نہیں ملتے، کوئی ہماری بات نہیں سنتا. وجہ کیا ہے اصل؟ کہ ہم نے اس کے ذہن میں صرف ایک بات ڈالتی ہے کہ تم نے بس ڈاکٹر بن گئے، یہ اچیو ہو گیا تمہارا، تم نے اپنا تمہاری منزل جو ہے وہ حاصل ہو گئی. لیکن ڈاکٹر بنانے کے لیے وہ جب وہ بنتا ہے تو وہ ایک کہتا ہے جی کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت. وہ دکھی انسانیت کو اور دکھی کر رہے ہیں. اب اسپتال میں جا کے دیکھ لیں کیا حالت ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی ریفرنس نہیں ہے تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. لوگ بیچارے بلکتے ہیں، روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اور یہ مطلب ہر بندہ رو رہا ہے ایسے نہیں ہے. دکاندار ہے تو وہ رو رہا ہے کہ لوگ دوسرے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، حالانکہ میں بھی زیادتی کر رہا ہوں اور وہ زیادتی مجھے تک واپس آ رہی ہے. میں بھی زیادتی کر رہا ہوں نا. اور یہ نیچے سے لے کر اوپر تک اب یہ صورتحال ہے. ہم نے جو کانسیپٹ اس وقت دیا وہ یہ ہے کہ کچھ ہو جائے، تمہارا گھر اتنا بڑا ہونا چاہیے، تمہارے باہر گاڑی کھڑی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ جو انسانیت کے اوصاف ہیں ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. مجھے یاد آیا ایک واقعہ، اور شروع کی بات ہے. ہمارے ایک پرنسپل آئے نئے تو انہوں نے
جیسے ہی آپ کی گفتگو شروع کی، پہلا ان کا ڈریس تھا اسٹاف کے ساتھ، تعارف اور یہ وہ سارے. پھر جب ذمہ داریوں کے حوالے سے بات شروع ہوئی تو انہوں نے ایک فکرہ کہا جو مجھے جو کہیں کہ جو میری روح کو جس نے جا کے تڑپا دیا. فرمانے لگے عبادت کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں. جو میں کوئی 15 سال پیچھے چلا گیا. یہاں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، بی ایس سی میں. یہ اپنا جھال والا جو پل ہے اس کے اوپر میں سائیکل پہ جا رہا ہوں. جب بالکل اوپر پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، اس زمانے میں نا وہ کانے کا ایک سٹینڈ، اس کے اوپر ایک چھابا پڑا ہوتا تھا اور اس میں دہی بلے بڑے جو ہے وہ بیچتے تھے لوگ، یاد ہوگا. تو ایک شخص کا الٹا پڑا ہے اور وہ بیٹھا رو رہا ہے. اب میری جیب میں 10 روپے ہیں، اور 10 روپے اس وقت ہاں بڑی چیز تھے. 10 روپے کا نوٹ ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو دے دوں. پھر خیال ہے اگر سائیکل پنچر ہو گیا تو کیا کروں گا. قصہ مختصر یہ کہ حیوانیت انسانیت پہ غالب آ گئی اور میں نے وہ موقع کھو دیا. اور میں جب بھی اسے یاد کرتا تھا میں رو رہا تھا، اکیلا بیٹھا روتا تھا. یار میں نے وہ 10 روپے اس کو کیوں نہ دیے؟ اگر میں دے دیتا تو کم از کم آج یہ جو جس میں پریشانی میں اس پریشانی میں نہ ہوتا. تو یہ جو فکرہ انہوں نے کہا عبادت کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں، اس نے میرے دل میں پھر چوٹ لگائی. اور اس کے بعد الحمدللہ پھر میں نے کوشش کی کہ اپنی ذمہ داری کو بھی خدمت ہی سمجھا. اس کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں نا، میں نے پیسے لیے. اور اس کے علاوہ بھی کوشش کی ہے کہ جہاں کسی کے آپ کام آ سکتے ہیں ضرور کام آ جائے. تو میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ اس ایک چھوٹے سے فکرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں عملی صورت دینے کی کوشش کریں. اور استاد جو ہے نا جی، یہ سب سے زیادہ بدقسمت بھی ہے اور خوش قسمت اس لحاظ سے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے آسان انداز میں تو وہ بہت خوش قسمت ہے کہ اس کی دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ بچہ جو ہے نا جی، وہ ایکنالج کرتا ہے آپ کی. پھر اب ایک بات مجھے واقعہ یاد آ گیا. میں اس زمانے میں خوشاب میں تھا تو عید کی چھٹیوں پہ ادھر گھر آیا ہوا تھا. تو عید کے دوسرے تیسرے دن میرے سابقہ 2 طالب علم آئے میرے پاس. خیر گپ شپ ہوئی. ان میں سے ایک نان میڈیکل کا تھا، ایک میڈیکل کا تھا. ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، ایک نان میڈیکل. جو نان میڈیکل والا تھا وہ کسی یہ جو ہے نا پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈ یا فرٹیلائزرز کی کسی فرم میں تھا، ایریا مینیجر وہاں رینگیار خان میں. جو میرا اسٹوڈنٹ تھا وہ سی بی میں فارماسسٹ اور ڈرگ انسپیکٹر دونوں اس کے بعد تھے. تو جب جانے لگے نا تو اس نے مجھے ایک بات کہی. بچہ کہتا ہے، شبیر اس کا نام تھا، کہتا سر وہ جو آپ نے ڈائری ہمیں لگوائی تھی وہ میں نے اب بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اچھا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے کون سی ڈائری ان کو لگوائی ہوئی تھی. کہتا سر جی وہ ڈائری جس پہ ہر جمعے کے دن آپ ہم سے نمازوں کا حساب لیا کرتے تھے. واہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر دنیا اور آخرت کسی بچے کی بنا دی ہے نا تو آپ کی آخرت کا بندوبست ہو گیا. بس یہ اگر ہم کر لیں تو استاد کہ اس کو اس معاشرے کا بھی بہترین انسان بنا دے. جب اس معاشرے کا بہترین بن گیا تو آخرت اس کی بھی بن گئی آپ اس کی بھی. تو میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ اپنے اس منصب کو ہم پہچانیں اور اس کی عزت احترام ہم نے خود کرنا ہے. ووٹ کو عزت دو والی بات نہیں، ہم نے خود اس کو عزت دینی ہے تو اس کو عزت آپ کو بھی عزت ملے گی.
اور وہ آپ کو عزت دینے والا آپ کا شاگرد ہے جو اس میں قطعاً کوئی کنجوسی نہیں کرتا. آپ نے جتنی اس کو جتنی اس کی آبیاری کی ہوگی اس سے بڑھ کے آپ کو وہ اس کا رسپانس دے گا, اس کا جو ہے رد عمل دے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی, بہت زیادہ مزہ آیا ان کی گفتگو سن کر, اور انہوں نے جو اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں, وہ جو کسی نے شاعر نے کہا تھا کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو انسان ہونا آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اور یہ انسان جو ہے یہ اساتذہ ہی تیار کرتے ہیں, کوئی اور اس کو تیار نہیں کر سکتا. تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.